برادران اسلام، ہم نے کل کے درس میں عرض کیا تھا الادلۃ الاربعہ کہ 4 دلیلیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، سنت رسول اللہ ہے، حضور کی سنت ہے، اس کے بعد اجماع امت ہے اور اجتہاد ہے۔ لیکن وہ اجتہاد یا اجماع سب اللہ کے قرآن کی روشنی میں ہوں گے، ان کے مخالف نہیں ہوں گے کسی بھی شکل میں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے حاکم بنایا، اور اس کے بعد پھر حضور نے اس سے پوچھا کہ ان جاء القضیۃ فکیف تقضی، اگر تمہارے پاس کوئی مسائل ہے تو حل کیسے کرو گے؟ اس نے کہا آقا بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے۔ آپ نے فرمایا فإن لم تجد، اگر قرآن میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو اس نے عرض کیا حضور بسنت رسول اللہ، میں حضور کی حدیث سے حل کروں گا۔ ہم نے کہا فإن لم تجد، اگر وہ حدیث میں بھی نہ ہو تو اس نے کہا اجتہد برأیی، پھر میں اجتہاد کروں گا، کیونکہ جب کوئی مسئلہ نہ ہو نا جی تو اس کا حل تو پھر اجتہاد ہی ہے۔ جیسے کہ مثلا علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی انجیکشن لگوائے تو کیا پھر اس کا وضو وغیرہ ہر چیز قائم رہے گی؟ اب نہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے انجیکشن کا، نہ حدیث میں ہے، تو انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا ہاں بچھو اگر ڈنگ مارتا ہے وہ بھی تو ڈنگ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح اگر ہم نے انجیکشن بھی لگوایا تو کوئی حرج نہیں، اسی پر قیاس کیا بچھو پر۔ اسی طرح کسی نے پوچھا کہ یہ بھینس کا دودھ جو ہے اس کے بارے میں کوئی قرآن حدیث میں آیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے اجتہاد کیا کہ قرآن میں آیت نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو ہم اس کو قیاس کرتے ہیں گائے پر۔ اگر گائے کا دودھ حلال ہے تو پھر بھینس کا دودھ بھی حلال ہے۔ تو اس طرح اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ لیکن اجتہاد کے بھی شروط ہوتے ہیں، ہر آدمی نہیں اجتہاد کر سکتا۔ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں، اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو میں فاتح ابا بکر، ابو بکر کے پاس آنا۔ ایک اور روایت ہے کہ اس نے کہا کہ اگر ابو بکر بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا فاتح عمر، عمر کے پاس آنا۔ اس نے کہا حضرت اگر میں آؤں اور عمر بھی نہ ہو تو فرمایا بطن الارض خیر من ظہرہا، پھر قبر میں چلی جاؤ وہ زیادہ بہتر ہے، پھر زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کرے، ہر آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں ہر چیز سمجھائی ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع ہے نا، یہ قرآن میں ہے، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ مسئلہ ہمیں قرآن سے مل گیا۔ اچھا ابھی اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ حدیث سے مل گیا۔ پھر تسبیحات کیا کیا پڑھنی ہے، حضور نے بتایا ہے کہ رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیا یہ تسبیحات زور سے پڑھنی ہے یا آہستہ پڑھنی ہے۔ اب نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو پھر اس پہ اجتہاد کیا گیا کہ جتنا اخفاء ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، اور باقی ائمہ جو ہے سراسر وہ تابعی بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ خود نہیں لکھا، بلکہ آپ نے 70 علماء کو بٹھایا، ہر لغت کا، ادب کا، نحو کا، صرف کا، سب قسم کے علماء بیٹھے، ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا، اور وہ مسئلہ حل کر کے پھر امام صاحب کی خدمت میں لے آتے، امام صاحب جو ہیں وہ حل فرماتے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو پھر لوٹا دیتے کہ نہیں بھی اس میں اپنے یہ غلطی کی ہے۔ تو چونکہ امام صاحب کے مسائل جو ہیں وہ باقاعدہ اتفاق سے، علماء کے اجتماع سے، تو اس میں یہ ہے کہ اب تابعی بھی ہے اور اجماع بھی ہو گیا،
اس لیے آپ کی باتوں کو اور آپ کی فقہ کو زیادہ ترجیح دی گئی تمام ائمہ پر۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے دراصل کہ امام شافعی جو ہیں وہ تو شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے نا، کہ وہ ان تینوں سے بڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، ایک دفعہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مرتد دہریہ آیا اور اس نے بڑا شور بچایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، اور کہتے ہیں خدا ہے، خدا کدھر ہے؟ امام صاحب نے امام ابو حنیفہ کو بلایا اور کہا کہ بھی یہ اس طرح کا سوال کرتا ہے، اور ہمیں کو دن مقرر کرو۔ دن مقرر ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا۔ اب امام صاحب آ رہے تھے، آ سکتے تھے، لیکن آمدن آپ نے دیر کی۔ جب دیر ہو گئی تو وہ ناچنے لگا کرسی پہ، کہاں ہے تمہارا وہ امام، کہاں ہے وہ تمہارا طرف سے جواب دینے والا؟ اس کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ میرے سامنے آئے۔ بہرحال امام صاحب آ گئے اور اس نے کہا کہ جی آپ خدا کو مانتے ہیں، کہاں ہے خدا؟ انہوں نے کہا بات سنو، پہلے تو میں اپنے دیر سے آنے کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب دریائے دجلہ کے کنارے آیا، چونکہ درمیان میں دریا تھا اور کشتی کوئی نہیں تھی، میں اب حیران کھڑا تھا، دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ کسی باطل فرقے کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ اتنی دیر میں لکڑیاں کٹنے لگی، پھٹے بننے لگے، کیلیں ٹوٹنے لگی، کشتی تیار ہو گئی۔ اس پہ بیٹھ کے میں آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت، یہ تو مجھے کوئی عقل سے بھی پاگل لگتا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود لکڑیاں کٹتی رہیں، خود بخود پھٹے بنتے رہیں، اور اس کے بعد خود بخود اس میں کیلیں لگتی رہیں، اور اس کے بعد ان کو دریا میں پہنچا دے؟ تو امام صاحب نے کہا بھی اس کو جواب، اس نے کہا جی جواب تو ہو گیا ہے، اب نہ مانے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر ایک کشتی نہیں بن سکتی تھی، سارا عالم کیسے بن سکتا ہے خدا کے سوا؟ ایک کشتی کو بنانے کے لیے بھی آدمی چاہیے، تو اللہ کے بغیر، خدا کی قدرت کے بغیر نظام عالم کیسے چل رہا ہے؟ وہ چپ ہو سکا۔ اچھا یہ بتاؤ امام صاحب کہ آپ کا خدا اس وقت کدھر دیکھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک لیمپ منگواؤ۔ لیمپ آ گیا، درمیان میں رکھ دیا۔ امام صاحب نے فرمایا اب یہ بتاؤ کہ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا اس کی روشنی تو ہر طرف ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا خدا بھی ہر طرف ہے، تو اللہ ثم وجہ اللہ، اینما تولوا ثم وجہ اللہ ہے۔ تو اس نے کہا بھی اب اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا جی ایسے ہے کہ اگر ہر طرف ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی چونکہ یہ سوال مخلوق کے بارے میں نہیں، خالق کے بارے میں ہے، لہٰذا تم نیچے اتر آؤ، میں ممبر پہ بیٹھ کے جواب دوں گا۔ وہ اتر آیا، آپ ممبر پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا وہ یہی کر رہا تھا میرا خدا کہ تمہارے جیسے بدبخت کو اتار دیا اور میرے جیسے فقیر کو بٹھا دیا۔ اب اس کے بعد کوئی جواب ہی نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اور آپ کے احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پہنچانے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بالکل دیانت و امانت سے توفیق عطا فرمائیں۔